بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سہیل حمید فرقت کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا دلچسپ واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے اللہ والے کے پانسی، بادشاہ کے مشکل سوال اور ایک چڑیل کا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ واقعہ بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے، اس لیے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، کسی زمانے میں ایک مسلم راجہ ہوا کرتا تھا جو کہ بہت انصاف پسند اور اصول پسند تھا۔ وہ اپنے رعایا کے بہت خیال رکھتا تھا اور ان کو کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا۔ اس راجہ کی 4 بیویاں تھیں اور ان کو بہت انصاف سے رکھتا تھا اور ان سے بے حد پیار کرتا تھا، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا تھا، مگر پھر بھی اس کی بیویاں اس سے ناخوش رہا کرتے تھے، اسے ہمیشہ شکایت کرتی رہتی تھی۔ راجہ ان کی روز کی شکایتوں سے تنگ آ چکا تھا اور پریشان ہونے لگا تھا۔ اسی دوران اس کی رعایا میں سے ایک عالم فاضل شخص کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ جب پھانسی کا وقت آیا تو رعایا نے بادشاہ سے پھانسی کی سزا معاف کرنے کی درخواست کی، کیونکہ وہ عالم فاضل شخص بہت ہی ذہین اور نیک سیرت انسان تھا اور لوگوں کی مدد کرتا تھا اور ان کے پیچیدے مسئلے حل کرتا تھا۔ راجہ نے عالم فاضل سے کہا، میں تمہاری جان بچا سکتا ہوں اگر تم میرے ایک سوال کا جواب دے دو۔ عالم فاضل نے کہا، جی حضور، آپ جو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں پوچھئے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کا سوال کا جواب دے سکوں۔ راجہ نے کہا کہ میرا سوال بہت مشکل ہے، یہ ایک ایسا سوال ہے جس نے مجھے کافی عرصے سے بہت پریشان کیا ہوا ہے۔ اگر تم نے اس سوال کا جواب دے دیا تو میں تمہاری سزا معاف بھی کر دوں گا اور انعام و اکرام سے بھی نوازوں گا۔ اس شخص نے کہا، جی حضور، مجھے منظور ہے، بتائیں کیا سوال ہے۔ راجہ نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ عورت آخر کر کیا چاہتی ہے۔ اس شخص نے جب یہ سوال سنا تو سوچ میں پڑ گیا، کافی دیر سوچتا رہا۔ آخر کر جب وہ اس سوال کا جواب نہ دے سکا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ جناب، مجھے کچھ مہلت دے دے، میں اس سوال کا جواب آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں۔ راجہ نے اس عالم فاضل کو 1 سال کی مہلت دے دی اور کہا کہ اگر تم نے اس سوال کا جواب 1 سال میں نہ دیا تو تمہاری گردن تلوار سے اڑا دی جائے گی۔ وہ عالم فاضل شخص کئی مہینے اس سوال کے جواب پر تحقیق کرتا رہا مگر کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ آخر کر ایک شخص نے اس کی پریشانی دیکھ کر اسے مشورہ دیا کہ تم جنگل میں چلے جاؤ، وہاں پر ایک اللہ کا ولی، اللہ کے بزرگ ہے جو کئی سالوں سے جنگل میں رہ رہے ہیں اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، وہ ضرور تمہارے مسئلے کا حل نکال دیں گے۔ لہٰذا وہ شخص سفر پر نکل پڑا۔ کئی دنوں کا مشکل سفر طے کرنے کے بعد وہ اللہ والے کے پاس پہنچا اور اپنا سارا واقعہ بیان کیا کہ کیسے راجہ نے اس کی سزا کو 1 سال کے جواب کے عوض معاف کرنے کا وعدہ کر لیا ہے اور 1 سال کی مہلت دے دی ہے۔ اب سال پورا ہونے کو ہے مگر اس سوال کا جواب میں کہیں سے نہ پا سکا۔ اب ہی میری کوئی مدد کیجیے اور اس سوال کا جواب دیجیے۔ اس شخص کی فریاد سن کر اللہ والے فرمانے لگے کہ میں نے تو ایک مدت سے دنیا داری ترک کر دی ہے اور میں نے اپنی تمام زندگی اللہ کے راہ میں کر دی ہوئی ہے۔ تمہارا یہ سوال کہ عورت کیا چاہتی ہے، اس کا جواب تو صرف ایک عورت ہی بتا سکتی ہے، مگر اس گھنے جنگل میں کوئی عورت نہیں رہتی، مگر ہاں ایک چڑیل رہتی ہے جو تمہارے سوال کا جواب دے سکتی ہے، جو کہ ایک غار میں رہتی ہے۔ تم اس کے پاس چلے جاؤ اور میرا ذکر کرنا اور اپنا سوال بتانا، وہ تمہارے اس سوال کا جواب ضرور دے گی۔
وہ شخص اللہ والے کا شکریہ ادا کرنے کے بعد اس چڑیل کو ملنے گیا، اس غار کی طرف چل پڑا۔ جب وہ غار میں چڑیل کے پاس پہنچا تو اس نے اپنا سوال اس چڑیل کو بتایا۔ چڑیل نے کہا کہ میں اس سوال کا جواب جانتی ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ اس شخص نے کہا بتاؤ تمہاری کیا شرط ہے؟ اس چڑیل نے کہا کہ اس سوال کا جواب میں تب ہی تمہیں بتاؤں گی جب تم مجھ سے شادی کرو گے۔ اس شخص نے سوچا کہ اگر صحیح جواب کا پتہ نہ چلا تو میری جان راجہ کے ہاتھوں میں بھی جانی ہے، اس لیے اس شخص نے یہ فیصلہ کیا کہ اس چڑیل سے شادی کر لو، یوں ہی بہتر ہے۔ لہٰذا اس شخص نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ شادی ہونے کے بعد چڑیل نے اس شخص سے کہا چونکہ تم نے میری بات مان لی ہے اور مجھ سے شادی کر لی ہے، اب تم میرے خاوند ہو، تو میں نے تمہیں خوش کرنے کے لیے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں دن میں 12 گھنٹے چڑیل اور 12 گھنٹے خوبصورت پری بن کر رہوں گی۔ اب تم یہ فیصلہ کرو میں دن میں چڑیل بنوں یا رات کو۔ اب اس شخص نے سوچا کہ اگر یہ دن میں چڑیل ہوئی تو دن نہیں گزرے گا، اگر رات میں چڑیل بنے تو رات نہیں گزرے گی۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا اور اسے کہا کہ جب تمہارا دل کرے تو تم پری بن جانا اور جب تمہارا دل کرے تو تم چڑیل بن جانا۔ یہ بات سن کر چڑیل بہت خوش ہوئی۔ اس نے کہا کہ چونکہ تم نے مجھے اپنی مرضی کی چھوٹ دے دی ہے کہ میں جو مرضی کروں، تمہیں ہمیشہ ہی پری بن کر رہوں گی۔ پھر چڑیل نے کہا کہ راجہ کی طرف سے کی گئی سوال کا جواب بھی یوں ہی ہے کہ عورت اپنی مرضی ہی کرنا چاہتی ہے، اگر عورت کو اپنی مرضی کرنے دو گے تو پری بن کر رہے گی اور اگر مرضی نہیں کرنے دو گے تو چڑیل بن کر رہے گی۔ تو میرے پیارے دوستو، اس واقعے سے ہم یہ سبق ملتا ہے کہ شادی شدہ لوگ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر لے کہ اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، پری کے ساتھ رہنا ہے یا پھر ایک چڑیل کے ساتھ، یہ فیصلہ آپ کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر دنیاوی مشکل و آفات سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔